نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 12، 13، 14 اور 15۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر وہ لوگ توڑ دے اپنے قسموں کو، من بعد عہدہم، اپنے معاہدہ کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور عیب لگائے تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو لڑو کفر کے سرداروں سے، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، بے شک ان کے قسمیں کچھ نہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرتے جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑا ہے، وہموا بإخراج الرسول، اور رسول کو نکالنے کا پختہ ارادہ کیا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تم سے پہلے خود چیڑ چاڑ کی ابتدا کی، أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بس اللہ کا ڈر چاہیے تمہیں زیادہ اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قاتلوہم يعذبہم اللہ بأیدیکم، تم اس سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا، وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کو ذلیل کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے سینوں کو شفا دے گا، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے جلن کو دور فرما دے گا، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کو چاہے توبہ نصیب فرماتے ہیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم کو یہ گمان ہے کہ چھوڑ دی جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور حالانکہ ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور نہیں بنایا انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوست، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ مذکورہ آیتوں میں قریش مکہ کی بدعہدی اور عہد شکنی کا تذکرہ ہے، اور ان بدبختوں سے جنگ کی ترغیب ہے۔ دراصل سن 6 ہجری میں جو حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح ہوا تھا، اور اس صلح میں جو 10 شرائط تھے،
ان 10 شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک ایک فریق دوسرے فریق پر حملہ اور نہیں ہوگا، اور نہ کوئی فریق دوسرے فریق کے طرفدار حلیف پر حملہ کرے گا، اور نہ کسی حملہ اور کی مدد کرے گا۔ لیکن قریش مکہ نے معاہدہ توڑا۔ قبیلہ بنی خزاعہ جو مسلمانوں کے جانبدار طرفدار اور حلیف تھے، ان کے خلاف قریش مکہ نے بنی بکر کی مدد کی ہتھیاروں سے افرادی قوت ان کو مہیا کی، اور اب انہوں نے جب معاہدہ توڑ دیا، اور صرف یہ نہیں کہ معاہدہ توڑا بلکہ دین کو بھی نشانہ بنایا، دین کے لعن طعن شروع کی، دین کا مذاق اڑانا شروع کیا، اور ظاہر ہے کہ سارے خباثت شرارت قریش کی سرداروں کی تھی۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ فقاتلوہم، بلکہ یوں فرمایا کہ فقاتلو ائمۃ الکفر۔ قریش مکہ جو ائمہ کفر بنے ہوئے ہیں، کفر کے مقتدی رہنما بنے ہوئے تھے، ابو جہل ہے، سہیل ابن عمر ہے، وغیرہ، عتبہ، شیبہ، جنہوں نے نقض عہد بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے جلاوطن بھی کیا تھا۔ لعلہم ینتہون، ان سے جنگ کرو تاکہ یہ لوگ دین میں طعن کرنے سے اور مقابلہ میں جنگ کے لیے کڑے ہونے سے باز آ جائے، اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ کفر سے باز آ جائے، کذا فی معالم التنزیل۔ وَإِنَّ قَسُو میں انہی شرطیہ ہے، لیکن یہاں پر ایک اشکال بنتا تو ہے کہ قریش مکہ عہد توڑ چکے تھے، پھر حرف شرط کا انہی شرطیہ کا کے ساتھ اس طرح ذکر کرنے کا کیا معنی ہے؟ تو علامہ آلوسی نے روح المعانی میں یہ جواب دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقض عہد پر قائم رہے اور ایمان نہ لائے تو پھر ان سے قتال کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قریش مکہ تو معاہدہ توڑ چکے ہیں، ان کے علاوہ بھی آئندہ بھی کافروں کی جو جماعت ہے نقض عہد کا ارتکاب کرے، معاہدے کو توڑے اور دین میں طعن کرے تو ان سے بھی لڑو، اور خاص کر کفر کے جو سرغنے ہیں ان کو خصوصی طور پر ان کے قتال کا اہتمام کرو۔ علامہ نصفی نے رحمہ اللہ الباری نے مدارک التنزیل میں لکھا ہے کہ جب کوئی ذمی دین اسلام میں علانیہ طور پر طعن شروع کرے تو اس کا قتل بھی جائز ہے، کیونکہ ذمی کے عہد میں یہ بات بھی ہے کہ اسلام پر طعن نہیں کریں گے، اور جب طعن کر دیا تو اس نے اپنا معاہدہ خود توڑا اور عہد کے ذمہ سے وہ نکل گیا۔ پھر فرمایا الا تقاتلون قوما نقضوا ایمانہم، کہ تم ان لوگوں سے قتال نہیں کرتے جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کا ارادہ کیا اور پھر خود قتال کی ابتدا کی، یعنی بنو خزاعہ کے مقابلے میں انہوں نے بنو بکر کی مدد کی۔ ایسے لوگ اتخشوہم، کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ مستحق ہے، زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔
اللہ کا حکم مانو، قتال مت چھوڑو، جہاد مت چھوڑو۔ اگر تم مومن ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، اور تم اگر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہو تو پھر اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ اور فرمایا کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم، یہ اللہ کا یہ بھی حکم ہے، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے، حکم بھی ہے، وعدہ بھی ہے کہ تم ان سے جنگ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان بدبختوں کو عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو مزید ذلیل کرے گا، اور اللہ رب العالمین ان بدبختوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ اب اسلام کو مٹانے کے لیے اس وقت سے لے کر ابھی تک جو حرکتیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس سے مسلمانوں کے دلوں میں رنج و غم پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس جنگ کے ذریعے اس غم کا دور فرمانا اہل ایمان کو دلوں کو شفا دے گا، مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، کیونکہ میدان جنگ میں یہ بزدل کافر ذلیل اور خوار ہوتے ہیں، اور مسلمانوں نے اپنے آنکھوں سے ان کافروں کا برا انجام بھی دیکھ لیا ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ ان کے دلوں کی جلن دور فرما دے گا، سوزش ختم کرے گا۔ جملہ تو معطوفہ ہے، مفہوم میں یقیناً تاکید ہے، اہل ایمان کے لیے یقیناً خوشخبری ہے، اور خوشی کے الفاظ مذکور ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے مقصود مبالغہ ہے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ اذہاب الغیظ شفاء الصدور سے زیادہ ابلغ ہے، اور اس میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف جو ہے وہ ترقی مقصود ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ شفاء الصدور فتح مکہ کا وعدہ ہے، اور اذہاب الغیظ یہ فتح مکہ کا وعدہ ہے شفاء الصدور، اور اذہاب الغیظ فتح مکہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے توبہ نصیب فرما دیتے ہیں، لیکن تمہیں جو حکم ہوا ہے اس حکم کی تعمیل کرو، تمہارا کام ہے قتال کرنا، باقی اللہ کی قضاء اور قدر میں مقدر جو ہوتی ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، وہ تو واقع ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے، دین کی قبولیت کی توفیق دی ہے، اور توبہ کی توفیق دی ہے، تو یہ بھی اللہ کا اپنے بندوں پر خاص انعام ہے، فضل ہے، احسان ہے، اور جس کو چاہے اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق دیتے ہیں، جس کو چاہے اللہ رب العالمین ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اب ابو سفیان کو دیکھ لیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوا۔ اکرمہ کو دیکھ لیجئے، اکرمہ ابن ابی جہل بعد میں مسلمان ہوا۔ سہیل ابن عامر یہ مشرکین کے سردار تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، مشرف اسلام ہوئے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہاں پر ایک اشکال ہے تاریخی اعتبار سے کہ فتح مکہ سن 8 ہجری کو ہوئی تھی، سورہ توبہ سن 9 ہجری میں نازل ہے، پھر ان آیتوں میں کون سی جہاد کی ترغیب دی گئی؟ تو صاحب روح المعانی علامہ علوسی نے جواب دیا ہے کہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اور یہ آیاتیں اس سے پہلے نازل ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ نے اپنی مدد اور اپنی نصرت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اہل کفر سے جو تکالیف
تمہیں پہنچے گی، ان کے شرارتوں کی وجہ سے تمہارے دلوں میں جو غیظ و غضب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہاری مدد اور نصرت کرے گا، کافروں کو ذلیل کرے گا، اور تمہارے دلوں کو شفا ملے گی۔ اور آیت نمبر 16 میں مسلمانوں کو خصوصی خطاب ہے کہ تم یہ مت سوچو، تم یہ خیال مت کرو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، تمہارا کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ بھائی مسلمانوں کے ساتھ مستقبل میں بھی، قیامت کے صبح تک بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آ سکتی ہے، بلکہ کئی دفعہ اس نوعیت کے واقعات تو رونما ہو چکے ہیں، اور بار بار وہ واقعات جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں۔ اور چونکہ قرآن کریم قیامت کے صبح تک رہنمائی کا عظیم کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، اور یقیناً یہ امتحانات، یہ مسائل، یہ معاملات مسلمانوں کو یقیناً پیش آئیں گے اور پیش آئے بھی ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو اللہ کے احکامات، فرامین اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے روشنی میں اپنے لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت پر سرچ کر کے پرانے زمانے کے غزوات، بدر، احد، حنین، خندق کے اس کو دیکھ کر، وہاں اس وقت کے کافروں کے طریقہ کار کو دیکھ کر، ان کے پالیسی کو دیکھ کر اس کا موازنہ کرنا موجودہ حالات میں بھی ضروری ہے، کیونکہ الکفر ملت واحدہ ہے، کفر تو ایک ہے۔ تو مسلمان بھی وہ انتہائی تعمق سے، گہرائی سے، یہ قومی معاملات ہے، یہ ملکی مسائل ہوتے ہیں، یہ امت مسلمہ کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں دراندیشی کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں فراست کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں معلومات عامہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بیداری ہونے کی ضرورت ہے، باخبر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لہذا کامیابی اسی میں ہے، اور آج بھی امت مسلمہ کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کر کے اپنا لاہ عمل اختیار کریں، امت مسلمہ کو وحدت اور توحید کا درس دے، ان کو متفق کرے، ان کو متحد کرے، اور اسی میں امت مسلمہ کی بھی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب